السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم خان کا سلام۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی سچی کرائم اسٹوری جس کا نام ہے چراغ خانہ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ چودھری نیاز علی کی تیسری بیوی ایک طوائف زادی تھی اور اس کے آتے ہی دوسری بیوی طلاق لے کر گھر چلی گئی اور 6 ماہ بعد خود چودھری صاحب قتل ہو گئے اور قتل کی رات طوائف زادی غائب تھی۔ قتل کس نے کیا اور کیوں کیا اور کیا وجہ تھی، ملک صفدر حیات صاحب اس بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ تو آج کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر بیٹھک کے دروازے کے جانب دیکھا اور جواب دیا، کبھی کبھار چلا جاتا ہوں جناب۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ میں نے نرمی کا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے پوچھا، تم فکر نہ کرو، تمہاری والدہ اور بڑے بھائی کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے پوچھا، تم دوسرے دن کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس نے بتایا، تقریباً 10 بجے ہم چک پہنچ گئے تھے۔ چودھری نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہیں کب پتہ چلا تھا؟ اسی روز شام کے وقت۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی چک 32 نہیں گیا تھا۔ ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، وہ تمہاری بہن سلمیٰ کے سسرال بھی تو ہے۔ سلمیٰ ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھل چکی ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ ہم اس کی فکر میں کیوں دبلے ہوتے رہیں؟ میں نے اچانک پوچھا، تم 8 اکتوبر رات گول بازار کے کس کوٹھے پر گئے تھے؟ اس کا نگینہ بائی کے کوٹھے پر، اس نے بے دھڑک جواب دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اکثر و بیشتر وہاں جاتا رہتا تھا اور وہاں کے کوٹھوں اور کوٹھے والیوں کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے نادری کے سلسلے میں تفتیش کرنے گول بازار تو جانا ہی تھا۔ میں نے سوچا نگینہ بائی کے کوٹھے پر بھی جھانک لوں گا تاکہ سجاول کے سچ جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے۔ میں نے سجاول کو مخاطب کرتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، تم یہ مت سمجھ لینا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ میں گول بازار جا کر نگینہ بائی سے بھی ملوں گا اور تمہارے دوستوں ماجد اور صفدر کا بیان بھی لوں گا۔ اگر ایک بھی بات جھوٹ نکلتی تو سمجھ لینا یہ تمہیں چودھری نیاز علی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دوں گا۔ وہ بے خوفی سے بولا، آپ جس طرح چاہیں تصدیق کر لیں، میں نے 101% سچ بولا ہے۔ اوئے 101% سچ کیسے؟ ASI نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے میں نے آپ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی، سجاول نے جواب دیا۔ میں نے کہا، سجاول، جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم چک 32 سے باہر قدم نہیں نکالو گے۔ پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی جناب، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ اس نے بتایا، کیوں ایسی کیا مشکل ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، آج کل فصل کی بوائی چل رہی ہے، مجھے اکثر چک سے باہر دور دراز کھیتوں میں بھی جانا پڑتا ہے، پھر کبھی جنگ اور کبھی لاہور کا بھی چکر لگ جاتا ہے۔ کھیتی باڑی کا تمام معاملات کی نگرانی میرے ذمہ ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، چک 34 کے قریب و جوار تک جانے کے لیے تو تم آزاد ہو، لیکن اگر کسی دوسرے ضلع یا دور دراز کے گاؤں جانے کا ارادہ ہو تو تھانے میں مجھے اطلاع دیے بغیر نہ نکلنا، ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ اسی وقت چودھری خوشی محمد بھی بیٹھک میں چلا آیا، پھر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب خیر تو ہے؟ کیا سجاول سے خدا نخواستہ کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے گول مول جواب دیا، اس کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ میں جاؤں ملک صاحب؟ سجاول نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ مجھے وہاں کھیتوں میں بہت کام ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر میری ہدایت کو یاد رکھنا۔ اچھا جی، اس نے سر جھکا کر کہا اور حویلی کے اندرونی حصے کے جانب چلا گیا۔ خوشی محمد نے پوچھا، جناب مجھے تو کچھ بتائیں، آخر سجاول کا کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور دوسرے زاویے سے مجھے کردنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چودھری خوشی محمد ایک معقول اور مسلط کوش انسان تھا۔ میں نے کسی حد تک اسے صورتحال کا آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے بڑے ذوق سے کہا، ملک صاحب
سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اپنے طور پر جس طرح چاہیں تصدیق و تفتیش کر لیں، وہ غصہ ور اور جھگڑالو تو ہے، لیکن قتل جیسا سنگین جرم وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اسے نغمہ کے اجڑنے کا غم و غصہ تھا، وہ اب ماند پڑ چکا ہے۔ وہ 4 مزید باتوں کے بعد ہم اٹھ گئے۔ چودھری خوشی محمد کا اصرار تھا کہ ہم کھانا کھا کر جائیں، لیکن میں جلد واپس تھانے پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے چودھری خوشی محمد کے کھانے کی دعوت کو خود پر ادھار اٹھا کر ہم چک 34 نکل آئے۔ جب ہم واپس تھانے پہنچے، عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اگلے روز باوجود کوشش کے بھی میں لائل پور نہ جا سکا۔ تھانے میں اس قدر مصروفیت رہی کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی سکی۔ 2-4 ہنگامی نوعیت کے معاملات نپٹاتے سپہر ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا بلوے کے ملزمان کا بیان لکھ رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب، شمسو نامی ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تم نے پوچھا نہیں؟ پوچھا تو جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا، وہ کہتا ہے سب کچھ آپ کو ہی بتائے گا۔ کہاں سے آیا ہے؟ چک 32 سے۔ جناب، چک 32 کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، کیا نام بتایا ہے تم نے اس شخص کا؟ شمسو جناب۔ ٹھیک ہے، تم 10 منٹ کے بعد اسے اندر بھیج دو۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد جو شخص میرے کمرے میں داخل ہوا وہ ایک سیاہ رو اور چچک زدہ چہرے کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ چک 32 میں رہتا تھا اور چودھری نیاز علی کے قتل کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا تھا۔ وہ نام کا وہ شخص ایک موچی تھا اور مذکورہ چک میں ہی اس کی ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے پوچھا، تم اس واردات کے بارے میں کیا اطلاع دینا چاہتے ہو شمسو؟ جناب پتہ نہیں میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں، وہ عاجزی سے بولا، لیکن میں نے ضروری سمجھا اس لیے آپ کے پاس چلا آیا۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ میں نے کہا، تم بات بتاؤ۔ وہ بولا، جناب، جس رات چودھری صاحب قتل ہوئے تھے اس شام 2 آدمی چودھری صاحب کی حویلی کا پتہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون تھے وہ 2 افراد؟ میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کیا وہ چک 32 کے رہنے والے نہیں تھے؟ نہ جی، شمسو موچی نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ ہمارے چک کے لوگ ہوتے تو میں انہیں فوراً پہچان لیتا۔ پھر چک 32 کا تو بچہ چودھری صاحب کی حویلی سے واقف ہے، وہ کسی دوسرے ہی علاقے کے لگتے تھے۔ تمہارے علاوہ بھی انہوں نے کسی سے حویلی کا پتہ پوچھا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، شمسو موچی نے کہا۔ نہیں، میں نے انہیں بقی تفصیل سے حویلی کا پتہ سمجھایا تھا، اس کے بعد انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں شکل ہی سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے، شمسو موچی نے جواب دیا۔ ایک کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی اور وہ دراز کام تھا اور اس نے اپنا نام رنگو بتایا تھا، اور دوسرا میں نے جلدی سے پوچھا۔ شمسو بولا، دوسرے کا نام جبرو تھا، اس کا قد خاصاً چھوٹا تھا لیکن جشن بھاری بھرکم تھا۔ اس کی عمر اندازاً 26-27 سال تھی۔ انہوں نے تمہیں اپنے نام خود ہی بتائے تھے؟ یہ خیال میرے ذہن میں اس لیے آ گیا کہ کسی بری نیت سے چک 32 میں داخل ہونے والے ان 2 افراد کو اپنے نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کسی کے استفسار پر انہوں نے بتائے بھی ہوں گے تو وہ فرضی ہی رہے ہوں گے۔ شمسو نے میرے سوال کا جواب دیا، جناب، میں نے خود ان سے ان کے نام پوچھے تھے۔ میں نے پوچھا، شمسو، تم نے بتایا ہے کہ وہ دونوں شکل و صورت سے گنڈے دکھائی دیتے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے انہیں چودھری نیاز علی کی حویلی کا راستہ دکھا دیا؟ جناب چودھری صاحب سے تو ہر کسی کے لوگ ملنے آتے رہتے تھے۔ وہ سادگی سے بولا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، اس روز کے بعد وہ دونوں پھر تمہیں چک 32 میں تو نظر نہیں آئے؟ نہیں جناب، شمسو نے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے جواب دیا، نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد۔
میں نے پوچھا شمسو اگر تم دوبارہ ان کو دیکھو تو پہچان لو گے؟ ایک لمحے سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا جی ضرور، میں انہیں ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان لوں گا۔ تم نے یہ اہم اطلاع اتنی تاخیر سے کیوں دی ہے؟ میں نے اسے سرزش کی۔ اب تو چودھری نیاز علی کے قتل کو کئی روز گزر چکے ہیں۔ وہ جی بس میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ میں نے کہا اور کوئی خاص بات تمہیں معلوم ہو تو وہ بھی جلد سے بتا دو۔ وہ پیشانی کو تھام کر سوچنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا خاص طور پر کوئی ایسی بات جو ان دو مشکوک افراد کے بارے میں ہو۔ اس نے چونکتے ہوئے بتایا وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کسی ملک نظام الدین کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک دو مرتبہ ان کی زبان سے شاہ پور کا نام بھی نکلا تھا۔ میں نے شاہ پور، ملک نظام الدین اور رنگو اور جبرو کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیے اور دو چار رسمی باتوں کے بعد شمسو موچی کو رخصت کر دیا۔ میں نے پولیس سے تعاون کرنے پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شمسو کے جانے کے بعد میں نے دو سادہ پوش پولیس اہلکاروں کو فوراً چک بتیس روانہ کر دیا۔ میں نے انہیں ساری بات اور رنگو و جبرو کے حلیے بالفصیل سمجھا دیے تھے۔ انہوں نے چک بتیس میں اپنے طور پر نہایت ہی محتاط انداز میں یہ معلوم کرنا تھا کہ 8 اکتوبر شام مذکورہ دونوں مشکوک افراد نے شمسو موچی کے علاوہ بھی کسی سے مقبول چودھری نیاز علی کی حویلی کا پتہ پوچھا تھا یا نہیں۔ دونوں سادہ لباس پولیس اہلکار صبح دوسرے روز واپس آئے۔ ان کی تحقیق کے مطابق جبرو اور ننگو نامی کسی شخص نے اس روز کسی بھی شخص سے چودھری نیاز علی یا اس کی حویلی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اب یا تو وہ دونوں صرف شمسو موچی ہی سے حویلی کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچ گئے تھے یا پھر شمسو نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ جھوٹ گوئی سے شمسو کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں کوئی بات واضح نہ ہو سکی۔ تقریباً 10 بجے میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر چک بتیس کے جانب روانہ ہو گئے۔ چودھری ریاض علی نے حویلی میں ہمارا استقبال کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ چھوٹا چودھری اکرم علی حویلی میں موجود نہیں تھا۔ میں نے ریاض علی سے پوچھا اکرم علی کدھر گیا ہوا ہے؟ وہ کل سے لاہور گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا وہ کسی ایک خاص کام سے گیا ہے؟ اس نے مجھے کام کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا میرا خیال ہے گھومنے پھرنے گیا ہوگا۔ کیا وہ پہلے بھی لاہور جاتا رہتا ہے؟ کبھی کبھار چلا جاتا ہے۔ لاہور میں آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی رہتے ہیں؟ نہیں جناب، ریاض علی نے نفی میں جواب دیا۔ ہمارے سارے رشتہ دار جھنگ، سرگودا اور ٹوبا ٹیک سنگ میں رہتے ہیں۔ پھر تو اکرم علی سیر و تفریح کے لیے ہی لاہور گیا ہوگا۔ میں نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا یہی ہو سکتا ہے۔ ریاض علی نے کہا اس کے 2-4 یار دوست وہاں رہتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا ملک صاحب، بھائی صاحب کے قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد سراغ مل جائے گا۔ نازی کی کوئی خبر ملی؟ نہیں، ابھی اس طرف بھی اندھیرا ہے، میں نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کل لائل پور کے گول بازار کا چکر لگاؤں گا، میرے لائق جو بھی خدمت ہو بتائیں۔ ریاض علی نے تعاون آمیز لہجے میں کہا میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں، میں اس سلسلے میں آیا ہوں۔ جی حکم ملک صاحب، اس نے مودب انداز میں کہا۔ پھر اسے جیسے کچھ یاد آ گیا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھہریں، پہلے میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ایسے کسی بھی بندوبست کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ میں جب تک تمہارے بھائی کے قاتل کو گرفتار نہ کر لوں اس حویلی کا پانی بھی مجھ پر جائز نہیں ہے۔ میرے لہجے کی تاثیر نے اسے متاثر کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا مجھے پتہ چلا ہے جس رات چودھری نیاز علی کا قتل کیا گیا اسی شام 2 اجنبی افراد آپ کی حویلی کا پتہ پوچھ پھر رہے تھے۔
یہ میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے، ریاض علی نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت سرگودہ گیا ہوا تھا، لیکن بہرحال بعد میں تو یہ بات میرے علم میں آنا چاہیے تھی۔ آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ میں نے کہا، ہم عام طور پر اپنی معلومات کے ذریعہ بتایا نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ اطلاع آپ کے گاؤں ہی کے ایک بندے نے ہم تک پہنچائی ہے، اس لیے نام بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ریاض علی نے سوالیہ نظر سے مجھ سے دیکھا۔ میں نے کہا، اس بندے کا نام شمسو موچی ہے؟ ہاں، اس نام کا ایک موچی ہمارے چک میں ہے۔ تو ریاض علی نے کہا، میں ذرا بھابھی جمیلہ اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کہ جمیلہ بھی ان دونوں اجنبی افراد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا، ان دونوں افراد کے نام ہمیں رنگو اور جبرو معلوم ہوئے ہیں، کیا تم ان ناموں کے افراد کو جانتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنے ہیں، اور ملک نظام الدین نہیں جناب، میں اسے بھی نہیں جانتا۔ میں نے کہا، تم اپنی بھابھی جمیلہ کو یہاں بلا لو یا پھر اسے پوچھ کر آؤ، آیا وہ رنگو یا جبرو یا نظام الدین ملک میں سے کسی کو کسی بھی حوالے سے جانتی ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر اندر گیا اور واپس آ کر بتایا کہ جمیلہ ان تینوں ناموں سے ناواقف ہے۔ میں نے پوچھا، اکرم علی لاہور سے کب تک واپس آئے گا؟ امید ہے ایک دن میں آ ہی جائے گا۔ وہ آئے تو اسے بھی ان مشکوک افراد کے بارے میں ضرور پوچھنا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں چودھری ریاض سے پوچھا، ممکن ہے کہ اسے کچھ معلوم ہو، میں آپ کی ہدایت کے بموجب عمل کروں گا۔ ریاض علی نے یقین دلانے والے انداز میں کہا، بلکہ میں اسے آپ کے پاس تھانے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا، ریاض علی، میں تمہارے مقتول بھائی کی خوابگاہ کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، خاص بات ہی ہے، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آئیں میرے ساتھ۔ میں نے حوالدار بہادر علی کو وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود چودھری ریاض علی کے ساتھ مقتول چودھری کی خوابگاہ بالفاظ دیگر قتل گاہ میں پہنچ گیا۔ میں نے سرسری نگاہ سے خوابگاہ کا جائزہ لیا اور پھر ایک دیوار کے مخصوص حصے کے جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہاں پر میں نے چودھری نیاز علی کی ایک تصویر لگی دیکھی تھی، وہ اب نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، دیکھی تو میں نے بھی تھی، وہ پر سوچ انداز میں بولا، اس تصویر میں وہ اپنی تیسری بیوی نازلی کے ساتھ تھے۔ ہاں ہاں، بالکل وہی، میں نے تصدیق لہجے میں کہا۔ کہاں گئی وہ تصویر؟ میں گھر والوں سے پوچھتا ہوں۔ اسی وقت خوابگاہ کا ایک کونے سے جمیلہ کی آواز بھری، وہ تصویر میں نے یہاں سے اتار کر بڑے ٹرنک میں رکھ دی ہے۔ وہ جانے کب ہمارے پیچھے وہاں آ گئی تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، اور یہی کیفیت چودھری ریاض علی کی بھی تھی۔ میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اس تصویر کی اشد ضرورت ہے۔ وہ بولی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جمیلہ نے مذکورہ فریم شدہ تصویر لا کر مجھے تھما دی۔ میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے چودھری ریاض علی نے پوچھا، کیا آپ اس تصویر کی مدد سے بھائی صاحب کے قاتل تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ کیا کوئی جادو ٹونے کا چکر ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں جادو ٹونے کے مقابلے میں عملی جدوجہد پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے وہ تصویر ایک خاص مقصد سے حاصل کی تھی، جس کا ذکر بعد میں مناسب موقع پر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حوالدار بہادر علی کے ہم راہ چودھری کے حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ گول بازار جانے کے لیے ہم الصبح تھانے سے روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت سب انسپکٹر افضل شاہ میرے ساتھ تھا۔ ہم نے سب سے پہلے نگینہ بھائی کے کوٹھے کا رخ کیا اور پوچھتے پاچھتے وہاں پہنچ گئے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں، لہٰذا اس وقت نگینہ بھائی کا کوٹھا بھائیں میں بھائیں کر رہا تھا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد محض اس بات کی تصدیق کرنا تھا کہ 8 اکتوبر رات سجاور نے اپنی ساتھیوں ماجد اور صفدر کے ہمراہ یہاں رات گزاری تھی یا نہیں۔
میری نگینہ بھائی سے کیا کیا باتیں ہوئی اور میں نے کس طرح اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کی، اس کی تفصیلات میں صفحات کی تنگی کے باعث آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ نگینہ بھائی نے مذکورہ رات میں سجاول اور اس کی سنگی ساتھیوں کے اپنے کوٹھے پر موجودگی کی تصدیق کر دی تھی، چنانچہ سجاول کا نام مشکوک افراد کی لسٹ میں سے خود بخود خارج ہو گیا تھا۔ ہمارا اگلا اور سب سے اہم ٹارگیٹ مستری بھائی کا کوٹھا تھا۔ مذکورہ کوٹھا تلاش کرنے میں ہمیں کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مستری بھائی گول بازار کی بڑی مشہور معروف شخصیت تھی۔